بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شعبان سے عید والوعید سے ہم نے شروع کی تھی، کچھ مجلسیں اسی سے شروع ہوئی، پھر فضائل رمضان سے ہم لوگوں نے 25-30 مجلسیں کیں، پھر آج عود کرتے ہیں دوبارہ نظام شریعت کی 676 نمبر صفحے پہ ہے انعام الہی۔ ختم رمضان کی مناسبت سے چونکہ آج آخری ایام ہے، ایک یا دو روزہ باقی رہ گئے ہے، اب ختم رمضان کے مناسب جو مضمون اس میں ہے اس کو خاص طور پہ بیان کرتا ہوں۔ ختم رمضان کے مناسب اس میں 2 جز ہیں، ایک وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس میں حق تعالیٰ نے اکمال عدت کو بھی حکمت کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ یہ پیچھے سے آیت چل رہی ہے جو رمضان کے تعلق سے معلوم ہوا کہ یہ بھی مطلوب ہے، یعنی جس طرح رمضان کا آنا نعمت ہے، اس کا خیر اور خوبی سے ختم ہو جانا بھی نعمت ہے، کیونکہ اس میں امتثال امر پر کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اس میں کامیابی ہے، اور جب بندہ امتثال حکم میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ایک خاص فرحت حاصل ہوتی ہے، اور غلبہ مسرت میں یوں کہتے ہیں شکر اللہ کہ نمریدم ورسیدم بدوست آفری بات بری ہمت مردانہ ماں۔ نمریدم کے معنی یہ نہیں کہ رمضان میں نہ مرنے پر شکر کرتے ہیں، کیونکہ اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ رمضان میں مرنا تو خوش قسمتی ہے۔ شکر اللہ کہ نہ مردم و رسیدم بدوست، یہ جو عاشقانہ کلام چل رہا ہے حضرت کے پیچھے سے، اس کی اشعار ہیں کہ شکر ہے کہ راستے میں نہیں مر گیا، پہنچ گیا ہوں دوست تک، آفریں بات بری ہمت مردانہ ماں، اے اللہ آپ نے ہمت دی کہ میں منزل تک پہنچ گیا۔ تو حضرت اس اشکال کو دور فرمانے ہیں۔ نہ مردم یعنی یہ نہیں کہ رمضان میں نہ مرنے پر شکر کرتے ہیں، کیونکہ اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ رمضان میں مرنا تو خوش قسمتی ہے، پھر اس کے نہ ہونے پر خوشی کیسی؟ وہ جیسے رمضان میں مرنا بھی خوش قسمتی ہے، نہ مرنا بھی خوش نصیبی ہے، کیونکہ زندہ رہنے میں زیادہ عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ مثلا جو لوگ مر گئے انہوں نے تو 15 ہی روزے رکھے، ایسے کم ہمت تھے، اور جو زندہ رہے انہوں نے پورے 30 رکھے۔ مگر پھر بھی یہاں نہ مردم سے موت حقیقی کی نفی مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شکر للہ کہ ہم رمضان میں مریل نہ ہو گئے، روزے سے عاجز نہ ہو گئے کہ اب تو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے مریل ہو کر روزے نہیں رکھے، بلکہ بعض تو ترک عمل سے متجاوز ہو کر ترک اعتقاد کو لے کر روزہ نماز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ بچے اس قسم بد نصیبی سے۔ جیسے ایک میواتی کا قصہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا تھا، اتفاق سے اسی دن بھینس مر گئی، تو کمبخت نے منہ کو لوٹا لگا کر پانی پی لیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا لے پھر رکھوا لے روزہ، تو نے میری بھینس مار دی۔
میں نے تیرا روزہ توڑ دیا۔ کم وقت پیٹ بھر ہی کے جاہل تھے۔ اس طرح ایک دیہاتی بوڑھے کی حکایت ہے کہ بڑھاپے میں اس کے لڑکوں نے اس کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا اور بات بات میں اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ بیچارے مجبور ہو کر ایک طرف اپنا پلنگ ڈال لیا اور نماز روزے مشغول ہو گیا۔ اتفاق سے لڑکوں کے بیل مر گئے، کچھ کھیتی میں نقصان آ گیا، تو سب کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ یہ سب نحوست بوڑھے کی نماز روزے کی ہے۔ بالآخر سب اسی کے پاس گئے اور خوشامد کر کے کہ اس کو اپنے ساتھ شامل کیا اور کہا، تو نماز نہ پڑھ کر ہم تیری خدمت کیا کریں گے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں نے تو اسی وقت نماز شروع کی تھی کہ اکیلا پڑا ہوا کیا کروں گا، اگر تم میری خدمت کرو گے اور ساتھ شامل رکھو تو پھر نماز کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ دنوں تک لڑکوں نے اس کی خوب خدمت کی، پھر گھبرانے لگے۔ بڈھے نے کہا، لائیو وضو کا کلہاڑا، وضو کا لوٹا، وضو کا کلہاڑا، میں نماز گھالوں، نماز پڑھ لو۔ لڑکوں نے پھر ہاتھ جوڑے کہ نہ تو نماز مت پڑھ، ہم اب سے آپ کی پوری خدمت کریں گے۔ اب بڈھے کا یہ معمول ہو گیا کہ جہاں لڑکے خدمت میں کمی کرتے وہ وضو کا کلہاڑا مانگتا، وضو کا لوٹا۔ پھر سب ٹھیک ہو جاتے۔ کچھ ٹھکانہ ہے اس جہالت کا کہ کم وقتوں نے نماز کو ایسے منحوس سمجھ رکھا تھا۔ ہمارے اسی قصبے میں ایک زمیندار کا لڑکا ذرا نماز روزے کا پابند تھا، تو اس کا تایا کہا کرتا تھا کہ ارے تو نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر کیا مانگا کرتا ہے، تیرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے۔ اس کے نزدیک وہ نماز روزہ وہ کرے جس کے گھر کھانے کا نہ ہو، وہ تو خدا سے مانگے، اور جس کے پاس ضرورت کے موافق سب کچھ ہو اسے خدا کی کچھ ضرورت ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو صاحبہ، اگر ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ خدا کی عنایت ہے کہ وہ مجھ سے کام لے لے، ہم سے کام لے لے، اور کام لینا اس لیے کہتا ہوں کہ سب باغیں انہی کے قبضے میں ہیں، ڈوری اس کے قبضے میں ہے، جیسے کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ رشتہ در گردنم افگند دوست، میں برد ہر جا کے خاطر خواہ اوست۔ ہماری گردن کا جو تعلق ہے یا رسی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہتے ادھر موڑ دیتے ہیں۔ بس اپنا کچھ کمال نہ سمجھو، نہ کسی گناہ کو حقیر جانو، گناہگار کو حقیر جانو۔ اس لیے کہتے ہیں، شکر اللہ نہ مردم و رسیدم بدوست، آفری بات بری ہمہ مردانہ ماں۔ شکر ہے کہ ہم آخر دن تک پہنچ گئے اور راستے میں نہیں ختم ہوئے۔ شاید دوسرے مصرے پر کسی کو شبہ ہو کہ اس میں تو اپنی تعریف ہونے لگی، اپنا کمال ظاہر کر رہے ہیں، تو خوب سمجھ لو کہ یہ اپنی تعریف نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی نعمت کے اظہار ہے، کیونکہ ہمارے اندر دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہاتھ، پاؤں، دماغ، آنکھیں وغیرہ ہمارے اعضاء ہیں، اس حیثیت میں سے ان کی تعریف کرنا مذموم ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ سب سرکاری مشینیں ہیں جو ہم کو عطا ہوئی ہے، اس حیثیت سے ان کی تعریف کرنا اظہار نعمت ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.